میرے عزیز، آپ سب کی خدمت میں ہماری طرف سے ڈھیروں سلام، آداب اور پرنام۔ ہم سب کا بنانے والا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ مہربان آسمانی باپ سب کو ابدی ہلاکت اور ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی اذیت سے بچانا چاہتا ہے، پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پوری صداقت اور اپنی بے لوث، بے غرض اور کامل اور لازوال محبت کے ساتھ۔ میرے عزیز، خدا جو زندگی کا سرچشمہ ہے، سب کو ہمیشہ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، لیکن انسان کی گناہ آلودہ زندگی اور گناہ آلودہ فطرت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا کوئی گناہ آلودہ فطر لے کر ہمیشہ تک زندہ رہنا چاہے گا؟ ذرا سوچیں، ایسے ہر ایک انسان کی زندگی کیسی ہوگی؟ جہنم بھرا ہوا ہے ایسے لوگوں سے، تو وہ کیسا ہولناک عالم ہے۔ اور اسی لیے خدا تمام انسانوں کو جو اس پر اور اس کے نجات کے کام پر اور انتظام پر ایمان لاتے ہیں، انہیں وہ چھٹکارا دلاتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، جی ہاں، بچا لیتا ہے اس ہولناک اور اذیتناک انجام سے جس کو جہنم یا پاتال یا دوزخ جیسے ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ خدا مہربان ہے اور پرفضل ہے، وہ رحیم و کریم ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ بے انصاف نہیں، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے۔ اس کے نیک اور پاک اور کامل انصاف اور عدل کا تقاضا ہے کہ گناہ کی سزا دی جائے اور کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ خدا نے ٹھہرا دیا کہ گناہ کی مزدوری ہے موت، روحانی موت، اور اس کے نتیجہ میں جسمانی موت بھی۔ لیکن خدا کی پاک، نیک اور کامل محبت کا تقاضا ہے کہ انسان کو بچا لیا جائے پورے عدل و انصاف کے ساتھ۔ لہذا خدا کے سوا اور کوئی نہیں جو اس کام کو پورا کر سکے، اور اسی لیے صرف اور صرف خدا نے نجات کا کام پورا کیا، اپنے طریقہ سے، انسانی طریقہ سے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر انسانوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، اور وہ خدا کی مہیا کردہ نجات کو رد کرتے ہیں، اور اس کی جگہ وہ اپنے طور پر اچھے اور نیک کاموں اور کرموں کو اکٹھا کر کے نجات اور خلاصی اور چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز، چند باتیں غور طلب ہیں کہ خدا کے حکم سے اور اختیار سے انسان جنت سے نکالا گیا، کیونکہ جنت یا فردوس گناہ آلودہ انسانوں کے لیے نہیں، وہ جنت کے لائق نہیں۔ لہذا صرف اور صرف خدا کے حکم سے اور اختیار سے اور طریقہ سے ہی انسان پاک و صاف ہو کر جنت میں واپس لائے جا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ انسان اپنی دینی، مذہبی، دھارمک کوششوں سے اب تک کیوں کامیاب نہیں ہوا جنت میں یا سورگ میں واپس پہنچنے میں؟ کیوں اتنا سب کچھ کر کے بھی انسان بے یقینی کی حالت میں رہتا ہے؟ اکثر یہی کہا جاتا ہے وفات پا جانے والے لوگوں کے بارے میں کہ خدا ان کو جنت نصیب کرے، جس کا مطلب یہی ہے کہ بات یقینی نہیں ہے۔ اتنے جنم لینے کے بعد اور اتنے نیک کام کرنے کے بعد بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ انسان کے ساتھ کیا ہوا۔ سبب یہ ہے کہ کوئی نجات دہندہ نہیں جو ان کو حتمی طور پر، جی ہاں، یقینی طور پر نجات دے سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی جان کا دشمن یعنی شیطان، جسے ابلیس بھی کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹ اور فریب اور مکر کے ساتھ انسانوں کو ورگلایا اور گناہ میں گرایا اور موت کا حقدار ٹھہرایا۔ اس کے برعکس انسانوں کی جان سے محبت رکھنے والا خود ان کے بدلے قربان ہوا، تاکہ ان کے گناہ کی سزا اپنے پر لے کر انہیں آزاد کرے۔ تو میرے عزیز، یہ انتظام خدا نے کیا، کسی انسان نے نہیں۔ کلام خدا، کلمت اللہ، شبد مجسم ہو کر آیا، خدا کا کلام انسان بن کر آیا تاکہ انسانوں کو بچائے، خود سزا اٹھا کر۔ خدا کے عدل و انصاف سے ملنے والی سزا اور سارا غضب الہی اس نے سہا ہمارے لیے۔ جی ہاں، وہ شبد دیہ دھاری ہو کر آیا، خالق و مالک کا سچ انسانی جسم میں آ کر انسانوں کے گناہ اور پاپ کو اور لعنت کو اپنے اوپر لے کر انسانوں کے بدلے خدا کی عدالت میں کھڑا ہوا اور انسانوں کے بدلے کی سزا اپنے اوپر لے لی تاکہ انسانوں کو بچا لے۔ اس نے ہماری بدکاری اور بد کرداری خود اٹھا لی۔ بلکہ یسایہ نبی کے صحیفہ کے 53 باب میں اس طرح لکھا ہے، خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ میرے عزیز، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب انتظام الہی تھا، خدا نے یہ کام کیا۔ انسانیت کے مسیحا یسوع المسیح کو، جو کلمت اللہ، کلام خدا ہے، اس کو انسانی جسم میں ایک بے گناہ اور بے عیب بدن دے کر بھیجا
اور اس پر ہم سب کی بدکرداری کو لادا، اور اس طرح سے وہ جو خود بے گناہ تھا اور سزا کا حقدار نہ تھا اور نہ ہی موت کا حقدار تھا، اس نے ہم سب کی بدکرداری اپنے اوپر لی۔ جی ہاں، خدا نے اس پر لاد دی ہم سب کی بدکرداری، اور اس طرح اس نے ہم سب کی سزا سہی خدا کے عدل و انصاف کے باعث۔ یہی وہ طریقہ تھا جس سے خدا کا عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہوا، اور ساتھ ہی خدا کی کامل لازوال محبت کا تقاضا پورا ہوا، تاکہ انسان کو ہمیشہ کی موت اور ہلاکت سے اور بربادی اور عذاب سے بچایا جائے۔ یہ محض خدا کا فضل ہے، اسی لیے لکھا ہے فضل ہی سے ہمیں نجات ملی ہے، اور یہ خدا کا مفت انعام ہے، نہ کہ کاموں کے باعث تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ انسان کے نیک کاموں سے نجات کا ملنا ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے نیک کام بالکل بیکار ہیں بامقابلہ خدا کی نیکی اور پاکیزگی کے۔ اس بات کو سمجھنے کی غرض سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بہترین نیک کام مٹی سے بھی کم تر ہیں، جبکہ خدا کی نیکی اور پاکیزگی عمدہ ترین سونے سے بھی کہیں زیادہ عمدہ ترین ہے، اور اسی لیے کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے انسان اپنے نیک کاموں سے اور اپنی تپسیا اور اپنی ریاضت اور عبادت سے کبھی بھی نجات کما نہیں سکتا۔ نجات صرف خدا دے سکتا ہے، اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا نے نجات دے دی ہے اپنے نجات دہندہ کو بھیج کر، جو ہمارا یعنی تمام انسانوں کا مسیحا ہے۔ وہ کلام خدا مجسم ہو کر آیا خدا کی مرضی اور خدا کے ارادہ سے، اور اس لیے وہ چوکا نہیں، وہ ناکام نہیں ہوا، وہ ہارا نہیں، بلکہ اس نے کل عالم کی اور روح کے عالم کی اور آسمانی مقاموں کی ساری جنگ جیتی اور سراسر فاتح ہوا۔ اس نے کسی قسم کا دنیاوی یا جسمانی جنگی ہتھیار نہیں اٹھایا، اس نے کسی ملک یا قوم یا قبیلے پر لشکر کشی نہیں کی، لیکن اس نے آسمانی مقاموں میں جنگ جیتی، اس نے عالم ارواح میں جنگ جیتی۔ اس نے کسی بادشاہ یا شہنشاہ کو شکست نہیں دی، بلکہ اس نے شیطان، ابلیس، لوسیفر کو شکست دی، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں بھی چھین لیں۔ اسی نے موت کو شکست دی، اور خدا کے روح سے اسے خدا نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا۔ اس کا بدن جو گناہ سے آلودہ نہ تھا، موت اس کو اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی۔ وہ جو مرا ہماری خاطر مرا، ہماری سزا اٹھا کر اس نے ہماری موت اور لعنت اٹھائی، اور وہ قرض ادا کر دیا۔ قرض ادا کرنے کے بعد وہ جی اٹھا، اور جتنے اس پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کی ریزوریکشن لائف میں لائے جاتے ہیں، خدا باپ کے حکم اور مرضی اور ارادہ سے، تاکہ ایمان لانے والوں کو بھی ابدی زندگی ملے جو یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے۔ مسیح یسوع جو مرا وہ گناہ کو مٹانے کے لیے اور موت کو مٹانے کے لیے موت کے منہ میں اترا۔ وہ کام پورا کر کے وہ جی اٹھا خدا کے لیے اور اس کی مرضی سے اور اس کے ارادہ سے، کیونکہ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا اور خدا کے انصاف کو پورا کیا اور خدا کی محبت کو پورا کیا۔ خدا کے سب کام اس مسیحا میں پورے ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اس نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، اسی لیے صلیب پر جان دیتے وقت اس کا آخری کلمہ تھا تمام ہوا۔ اس نے خدا باپ کا دیا ہوا کام پورا کیا، خدا کا نیک اور پاک ارادہ پورا کیا۔ اپنی روح خدا کے سپرد کرنے سے پہلے اس نے نجات اور مخلصی اور چھٹکارے کا سارا کام پورا کیا، تاکہ میں اور آپ اور تمام انسان نجات کا مفت انعام پا سکیں، ایمان لا کر، یسوع مسیح پر ایمان لا کر دل و جان سے۔ جی ہاں، مسیح پر ایمان لا کر ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اسی میں خدا کے سب کام، سب ارادے، سب مقاصد پورے ہوتے ہیں، اور باپ کو پسند آیا کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں سکونت کرے۔ کلسے میں موجود کلیسیا کے نام بھیجا گیا کلام خدا، اس میں سے ایک حوالہ پڑھتا ہوں۔ کلسیوں کے نام خط اس کے پہلے باب کی 12 سے لے کر 22 آیات تک پڑھوں گا۔ اس طرح لکھا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔
وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا ان دیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے۔ میرے عزیز، خوب غور سے سنیں اور خالق و مالک سے دعا مانگیں کہ وہ اس کلام کا بھید اور مکاشفہ آپ کو عنایت کرے، تاکہ واحد خدا کے بھیجے ہوئے نجات کے واحد وسیلہ کی شان اور اس کا جلال اب پر ظاہر ہو۔ خدا کے پاک کلام یعنی بائبل مقدس میں مرکوم ہے ایمان سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے۔ تو جتنے خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کی سچائی کو قبول کر کے رجوع لاتے ہیں، ان کی عاقبت اور آخرت یکسر بدل جاتی ہے، اور وہ نجات پاتے ہیں، نئی پیدائش، نئی زندگی پاتے ہیں، اور روحانی عالم میں یعنی روح کے طور پر نئی مخلوق بنائے جاتے ہیں خدا کے روح کے زور اور طاقت سے۔ تو آئیے، یہ موقع ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور دل میں یقین کر کے، جی ہاں، ایمان لا کر وشواس کے ساتھ اپنے منہ سے اقرار کریں، دعائیہ طور پر اس طرح میرے ساتھ مل کر بولیں: خالق و مالک، مجھ گنہگار پر رحم کر، اور یسوع مسیح کے نام میں میرے گناہ معاف کر دے یقینی طور پر، اور مجھے نیا جیون دے کر ہمیشہ کی زندگی عنایت کریں یسوع مسیح کے وسیلہ، اور حسب وعدہ اپنے پاک اور پوتر روح سے بھر دیں، تاکہ وہ میری مدد کرے، تربیت کرے اور پوری سچائی سے آگاہ کرے روز بروز۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت ہے، آمین۔ میرے عزیز، آئیں مل کر ایمان کے ساتھ تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اے خالق و مالک، تیرا شکر ہو نجات کا، صحت کا، تندرستی کا، شفا کا، ساری چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے خود مسیحا کو بھیج کر، شافی کو بھیج کر، اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس نے ہمارے روگ، ہماری بیماریاں، ہمارے حصے کی لعنت اور موت سب اپنے اوپر لے لی، تاکہ ہمیں آزاد کرے، اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ یہی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ تیرا وعدہ ہے، اسے دل و جان سے، ایمان سے قبول کرتے ہیں، اور اس کا زور، اس کی طاقت، اس کا اثر، تاثیر یسوع کا نام لے کر جاری کرتے ہیں ہر بیمار کی زندگی میں، اور خدا باپ کا حقیقی اطمینان جو عقل اور سمجھ سے بالاتر ہے، ان زندگیوں میں جاری کرتے ہیں جو دکھی ہیں، رنجیدہ ہیں۔ تیرا شکر ہو، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں اور ایمان سے پاتے ہیں، آمین۔